السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد، آج کے اس مختصر سے درس میں انشاءاللہ ہم توحید کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں بیان کریں گے۔ توحید یہ اسلام کا سب سے پہلا اور عظیم رکن ہے، بہت ہی اہم ستون ہے، جس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور انسان کی ساری عبادتیں اسی پر منحصر ہیں، اسی کلمہ توحید پر۔ اگر انسان کی توحید درست ہے تب انسان کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اگر انسان کی توحید درست نہیں ہے تو انسان کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ کفار اعمال لے کر کے آئیں گے لیکن ان کے اعمال کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہوے میں اڑا دے گا، کیونکہ ان کے اعمال تو ہوں گے لیکن ان کے اعمال کے اندر یا تو اخلاص نہیں ہوگا یا توحید کی کمی نہیں ہوگی۔ اسی توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے کائنات کو وجود پذیر کیا، انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، آسمانی کتابیں اتاریں، سارے نبیوں کی دعوت توحید تھی۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، جتنی بھی قومیں آئیں، جتنی بھی لوگ آئے، سب کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول بھیجے، اور تمام رسولوں کی اور نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ سب لوگ اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، طاغوت کی عبادت سے پرہیز کریں۔ توحید ہی اہم ترین امور میں سب سے پہلا فریضہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر کے بھیجا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ وصیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا۔ توحید کے بغیر عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ توحید دنیا اور آخرت میں ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ توحید جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من مات وهو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، من مات وهو یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ اس طرح کی مختلف احادیث پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اسی کی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی خاطر توحید کو اپناتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو اپنانے، اس پر ثابت قدم رہنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔